السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، اور یہ شادی کتنے خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے، اور جو اللہ کو منظور ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اور اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کر دیں تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں، اور آپ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے ہوئے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس پر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگیں، دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے کلثوم، یہ وہ جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں، یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، اس وقت میں ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام دے چکا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ سوائے میرے پاس
اور کچھ نہیں، میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی یہ اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن زرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح میں تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنے خوشی سے باہر نکلے اور خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نظر آئے۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا اور بی بی فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس زرا کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں، تم سب بھی پیارے نبی سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا، اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی اپنی زرا لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بڑے ہی صبر کے ساتھ اپنے زندگی کے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت غربت کے امتحان بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الف اردو لرننگ کو یاد سے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔